اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں کلاس 9 مبادیات تعلیم میں لیکچر نمبر 9 دینے جا رہی ہوں۔ آج ہم اپنا نیا باب شروع کریں گے، باب نمبر 2، تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف۔ ٹھیک ہے، پچھلا باب ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، میں نے آپ کو مشقی سوالات بھی بتا دیے تھے کہ آپ نے کرنے ہیں نوٹ بکس پہ اور یاد بھی کرنا ہے۔ تو آج ہم اپنا نیا باب سٹارٹ کریں گے، اس کا کیا نام ہے؟ تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف۔ آگے آج ہم پڑھیں گے علم التعلیم کے بارے میں کہ علم التعلیم کسے کہتے ہیں، یا اس کا علم التعلیم سے کیا مراد ہے، اس کا دائرہ، اور علم التعلیم کا دائرہ کار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آگے یہ پوائنٹس ہم لوگ سارے آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں۔ تو آپ کا آج سوال نمبر اس کا 1 ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ علم التعلیم سے کیا مراد ہے اور اس کا دائرہ کار آپ نے بیان کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، علم التعلیم سے مراد ایسا مضمون ہے جس میں ہم انسانی فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انسان کا معاشرتی رویہ کیا ہے۔ یعنی علم التعلیم ایسا جو ہے وہ مضمون ہے جس میں ہم انسان کی فطرت کے بارے میں، یعنی کہ انسان کی فطرت کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ اس کا معاشرتی ورثہ کیا ہے، اسے نئی نسل میں کس طرح منتقل کیا جا سکتا ہے اور اس ورثے کی تشکیل نو کس طرح ہو سکتی ہے، معاشرے میں اسے نئی نسل میں کس طرح منتقل کیا جا سکتا ہے، معاشرے میں استحکام پیدا ہو، انسانی نفسیات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور انسان مختلف عادات کیسے اپناتا ہے، اس کے رجحانات میں کیسے تبدیلی ممکن ہوتی ہے، ان وجوہات، اسباب اور عوامل کا جائزہ اس سے لیا جاتا ہے تاکہ افراد کو معاشرے کا بہترین فرد بنایا جا سکے اور معاشرہ بہتر بن سکے۔ یعنی ہم ان انسانی نفسیات کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور اس کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے عادات اپناتا ہے اور اس میں کیسے تبدیلی ممکن ہے، اور یہی جو ساری وجوہات ہیں اور عوامل کا ہم جائزہ اس لیے ہم لوگ لیتے ہیں تاکہ افراد جو ہیں ان کو ہم بہترین فرد بنا سکیں، یعنی بہترین فرد بنایا جا سکے، معاشرے کا اس کو بہتر فرد بنایا جا سکے۔ اس لیے ہم ان ساری باتوں کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ اس کی جو بھی اور ہم اس میں تبدیلیاں کر سکیں بہتر طریقے سے۔ آگے ہے علم التعلیم ایسا مضمون لیا جاتا ہے جس کی مدد سے ہم تعلیم کے ذریعے تعلیم کے مقاصد، نصاب، طریقہ تدریس اور مختلف قسم کے جائزے، استاد اور شاگرد کے تعلقات، اساتذہ اور اول تدریس کے تعلقات، مدرسہ اور معاشرے کے تعلقات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک اور اس کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ایسا مضمون لیا جاتا ہے جس سے ہم جو ہے وہ تعلیم کے مقاصد، اس کے نصاب، طریقہ تدریس، یعنی پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس جو استاد ہے اور شاگرد کے تعلقات کیسے ہیں، اساتذہ کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، مدرسے کے اور معاشرے کے تعلقات کا ہم جو ہے وہ اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، علم التعلیم اس کو بھی کہتے ہیں۔ آگے ہیں کہ اس مضمون کے ذریعے ہم نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا زیر بحث لاتے ہیں، یعنی کہ جو ہم نصاب میں پڑھاتے ہیں وہ، اور جو اس کے علاوہ جو ہم دوسری سرگرمیاں کرواتے ہیں ان کو ہم زیر بحث لاتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی ان سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں تاکہ فرد اور معاشرے کی اصلاح ہو سکے اور افراد معاشرہ صراط مستقیم پر چل سکے۔ یعنی ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کا ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو دور کیا جا سکے تاکہ جو معاشرے کے جو افراد ہیں وہ صحیح راستے پر چل سکے۔ آگے ہے علم التعلیم کا دائرہ کار، یعنی پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ علم التعلیم سے کیا مراد ہے، اب ہم نے پڑھنا ہے کہ علم التعلیم کا دائرہ کار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، علم التعلیم کے دائرہ کار میں یہ سارے پوائنٹس آتے ہیں: رویے اور معلومات، بنیادوں کی تقسیم، پالیسی سازی، تعلیمی امور کی تقسیم، تعلیمی مسائل، تدوین نصاب اور بین الاقوامی حیثیت۔ ٹھیک ہے، یہ علم التعلیم کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ رویے اور معلومات، علم التعلیم کے ذریعے ہم افراد کی بنیادی قومی اور بین الاقوامی رویوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یعنی رویے اور معلومات میں ہم کون سی جو ہے وہ اس کی معلومات، اس کے کس پہلو کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، اس کی انفرادی، قومی اور بین الاقوامی رویوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور آنے والے حالات سے آگاہ ہونے کا جائزہ لیتے ہیں۔ یعنی اس کے رویوں کے بارے میں ہم معلومات لیتے ہیں کہ اس کا انفرادی، یعنی کہ اکیلے کا اس کا کس طرح کا جو ہے رویہ ہے، کسی اور کے بندے سے جب وہ ملتا ہے یا دوسرے لوگوں سے اس کے کس طرح کے رویے ہیں، اس طرح کے بارے میں ہم جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں۔ بنیادوں کی تقسیم، یہ مضمون ہمیں تعلیم کی نظریاتی، نفسیاتی، معاشی اور اخلاقی بنیادوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور ہم اس کے ذریعے
اور ہم اس علم کے ذریعے ہی ان بنیادوں میں مثبت تبدیلیاں لانے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی بنا پر ہی معاشرہ متحرک اور ترقی کرتا ہے۔ یعنی یہ جو بنیادوں کی تقسیم ہے، اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نظریاتی، نفسیاتی، معاشیاتی اور معاشی اور اخلاقی بنیادوں کو سمجھنے میں جو ہے وہ ہمیں مدد دیتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم جو ہے مثبت بنیادوں میں مثبت تبدیلیاں یعنی کہ جو ہیں ہم اچھی تبدیلیاں لانے کے قابل ہوتے ہیں، اور ان تبدیلیوں کی بنا پر ہی جو ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ آگے ہے پوائنٹ نمبر 3، پالیسی سازی۔ علم التعلیم کا مضمون ایسا طریقہ کار وضع کرتا ہے، ایسا طریقہ بتاتا ہے جس کی مدد سے ہم تعلیمی پالیسی تشکیل دیتے ہیں۔ یعنی وہ ہمیں ایسا طریقہ کار وضع کرتا ہے علم التعلیم، جس کی وجہ سے ہم تعلیمی پالیسی کو تعلیمی پالیسی جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں، اور پالیسی بنانے والے تعلیم کے مقاصد طے کرتے ہیں کہ پالیسی بنانے والے جو ہمارے تعلیم کے مقاصد ہیں وہ بھی ہم اس کے ذریعے طے کرتے ہیں، اور پھر ان مقاصد کے حصول کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ وہ پالیسی سازی میں ہمیں جو ہے وہ علم التعلیم کے مضمون کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تعلیمی امور کی تقسیم، اب وہ پوائنٹ نمبر 4 ہے، تعلیمی امور کی تقسیم۔ اس مضمون کے ذریعے ہمیں جو ہے تعلیمی اداروں کے سربراہ تعلیمی اداروں کے امور اور ان کے اصولوں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اس والے حصے میں جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے بارے میں ہم لوگ ان کے جو سربراہان ہیں ان کے بارے میں اصولوں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں کہ ان کے کیا اصول ہیں جن کی بنا پر وہ اپنے اداروں کو بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں، یعنی کہ وہ کن اصولوں کو بنا پر اپنے ادارے کو چلا رہے ہیں، اور ان کو پھر جو ہے ہم اس مضمون میں اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ ان کو مثبت پہلو سے چلانے پر قادر ہوتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے کس بنا پر وہ بہتر طور پر اپنے تعلیمی اداروں کو چلا رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ انہیں اچھے طریقے سے چلانے پر قادر ہیں۔ آگے ہے پوائنٹ نمبر 5، تعلیمی مسائل۔ اس مضمون کی بدولت ایک استاد مختلف تدریسی اصولوں، حکمت عملی اور طریقوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو مضمون ہے، اس میں انسان جو بھی استاد ہے وہ تدریسی اصولوں یعنی پڑھانے کے جو اس کے اصول ہیں ان سے اور حکمت عملی کے طریقوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ وہ طلباء و طالبات کے مختلف تعلیمی مسائل، تعلیمی نفسیات، امتحانات اور اس کے مختلف طریقوں سے آگاہ ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ کامیاب تدریس کر سکتا ہے۔ یعنی وہ طلباء کے وہ جو نفسیات تعلیمی یا نفسیاتی ان کے جو بھی امتحانات کے مسائل ہیں ان کے بارے میں ان سارے طریقوں سے کے بارے میں اس کو جانکاری ملتی ہے اس سے، اور پھر وہ اچھا کامیاب تدریس کر سکتا ہے، یعنی اچھا پڑھانے والا بن سکتا ہے جب اس کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی۔ آگے ہے پوائنٹ نمبر 6، تدوین نصاب۔ تدوین نصاب ایک اہم اور مشکل مرحلہ ہے۔ نصاب آنے والی نسلوں کو رہنما ہوتا ہے، اس کے بہت سے اصول، قاعدے اور عناصر، عوامل وغیرہ ہوتے ہیں۔ نصاب ترتیب کرنے والا اس مضمون کے ذریعے ان کو جان سکتا ہے۔ تدوین نصاب میں وہ سارے یعنی کہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے نصاب کو کیسے اس کی تدوین کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے بہتر طریقے سے مرتب کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوتی ہیں۔ اور جب انسان وہ جو نصاب ترتیب کرنے والا ہوتا ہے وہ اس مضمون کے ذریعے ان ساری چیزوں کے بارے میں جان سکتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ آگے ہے بین الاقوامی حیثیت، پوائنٹ نمبر 7۔ علم التعلیم اب میٹرک سے پی ایچ ڈی تک متعارف ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ بین الاقوامی شہرت اور حیثیت حاصل کر چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دائرہ کار میں بین الاقوامی وسعت پیدا ہو چکی ہے، یعنی بین الاقوامی طور پر بھی اس میں وسعت پیدا ہو چکی ہے۔ اس میں پی ایچ ڈی تک اب جو ہے وہ تعلیم کا دائرہ کار متعارف ہو چکا ہے، یعنی کہ پی ایچ ڈی تک لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو ہے بین الاقوامی شہرت اور حیثیت بھی حاصل کر چکا ہے۔ اس کے دائرہ کار میں جو ہے بین الاقوامی وسعت پیدا ہو چکی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک سوال آج فرسٹ ہی ہمارا اس کا سوال یہ بنتا ہے کہ علم التعلیم سے کیا مراد ہے، اور اس کے دائرہ کار کی وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ تو بچوں یہی والا کوسچن آپ نے جو ہے اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کرنا ہے، اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے اسے، اور اسے آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔